السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ لوگوں کے سامنے آنے اور کچھ ضروری باتیں کہنے کا الحمدللہ موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے، کوشش کرنے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج جو پروگرام مسجد کے تعلق سے چل رہا ہے کہ الحمدللہ اس علاقے میں توحید کا ایک مرکز بننے جا رہا ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو مکمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ یہاں سے توحید کی آواز کو پورے علاقوں میں پھیلائے گا۔ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے اب تک بھی جو بھی تقریریں ہوئی تقریباً اس کا خلاصہ گویا میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے نوجوانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی کوشش، محنت قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ مسجد وغیرہ کے تعلق سے، اس کے تعمیر وغیرہ کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دین اسلام میں مسجد ایک انقلابی ادارہ ہے۔ معاشرے میں مسجد کی دل جیسے حرکت کرتے رہتا ہے، اسی طرح مسجد گویا ایک متحرک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں مسجد خدمت خلق کا ایک ذریعہ ہے۔ مسجد، اس کی مثال دنیا میں کسی مذہب میں بھی نہیں ملتی۔ اور مسجد کے بارے میں اگر آپ اندازہ لگانا ہے، اب آئیے دیکھیے گا کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے، کتنا مقام ہے۔ میں نے بتایا کہ مسلم معاشرے میں دھڑکتے ہوئے دل کی طرح۔ اب یہاں پر اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ذرا غور کیجئے گا۔ ہجرت مکہ سے آپ مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کا گھر بنایا۔ اپنے گھر نہیں بنائے، اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر نہیں بنائے، اللہ کا گھر بنایا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور کی شکل میں کام کر رہے ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آپ کے جسم مبارک پر گویا مٹی پڑ رہی ہے۔ آپ کی زبان پر یہ بات تھی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ زندگی ہے تو آخرت کی زندگی، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینے والوں کو بھی تو معاف کر دے، مکے والوں کو بھی تو معاف کر دے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ اور مسجد کے لیے نبیوں کا اللہ انتخاب کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے ہوئی۔ کام اللہ سے ہو، اللہ کے حکم سے ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، لیکن زبان پر ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا بندہ، ہم محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت کو تو قبول فرما لے۔ اللہ ان کی دعاؤں میں کتنی برکت دیا، پوری دنیا کا مرکز بنایا، قبلہ بنایا۔ اب اس کے بعد
بیت المقدس کے لیے حضرت اسحاق کا انتخاب ہوا، اس کے بعد حضرت سلیمان کا انتخاب ہوا۔ اب وہاں پر آپ ذرا غور کرنے کے بعد ذرا غور کیجئے گا کہ مسجد کے لیے دیکھیے مسجد کا کام یہ سب ابھی میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایک مسلمان کو اللہ کے گھر مسجد کی فکر ہونا، اور حدیثوں میں آتا ہے اگر مسلمانوں کا ایک محلہ بن جائے تو وہاں پہ مسجد بننی چاہیے، مسجد بننی چاہیے۔ اور آج ہمارا انتخاب کیا ہوتا، ایسی جگہ ہو مسجد دور ہونا، زیادہ آواز نہیں آنا، سکون ہونا، اطمینان ہونا، آج ہمارا انتخاب ہے۔ اور مسجدیں نظر نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ میں مانتا ہوں بہت پکے آدمی ہوں گے، سوال یہ کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کا کیا ہوگا، آپ کے گھر والوں کا کیا حل ہوگا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا، پاک صاف کرنے کا حکم آپ نے دیا۔ اور مسجد کے بارے میں آپ ذرا اندازہ لگائیے گا۔ اب دیکھیے جہاں مسجد نبوی موجود ہے، پہلے تو خوبہ بن گئی، میں زیادہ اس میں نہیں جاتا، میں صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی، آپ اترے، وہاں پر ایک میدان تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ بتایا کہ 2 یتیم بچوں کا۔ اللہ کے نبی وہ بچوں کو بلائے، وہ لوگوں کے دل دیکھو میرے بھائی، کیا دل تھے۔ کہا بیٹے یہاں پہ ہم اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، یہ جگہ اگر تم ہمیں بیچ دے تو اچھا ہے، بیچو گے تو اچھا ہے۔ اور وہ بچے کیا کریں، نہیں اللہ کے نبی ہم فری دیں گے۔ بولا کہ نہیں ہم پیسہ دیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، آپ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو کیا ہو رہا ہے، پہلے ہوتا ہے کہ کیا دیں گے، کیا ملیں گا، اور آج اللہ کے نبی دینے والا کہہ رہا ہم فری دیں گے۔ بولا کہ نہیں، سنو دوستو میری بات ذرا اچھی طرح غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو بکر یہ جگہ کی تم قیمت دے دو، یہ مرتبہ بلند جسے ملا مل گیا۔ ہر شخص کے لیے در و رسن کہاں میرے دوستو۔ ابو بکر نے اس کی جو بھی قیمت دیا، سن لیجئے اللہ ہر ایک کو دولت دیتا، دل نہیں دیتا۔ ہر ایک کے پاس ہوتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ گھر دیکھیے خیر اللہ دے رہا بنائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھروں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے سنیے میری بات، آدمی رہتا دوستو ختم ہو جاتا، زندگی ختم ہو جاتی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کوئی کام آپ کر کے جاتے ہیں وہی کام باقی رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق قیامت تک جب تک اس میں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی تجھے ثواب ملے گا، تجھے ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیے ہمارا مرکز دوسری مسجد گویا ہمارے مرکز مکے کے بعد مسجد نبوی، اب وہاں پہ دیکھیے کیا کیفیت کیا ہے، کروڑوں کی تعداد۔ اب مسجد بن گئی، چلیے مسجد بنانے کا ثواب آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اب آئیے ذرا غور کر کے دیکھیے، دنیا کی مسجد آسمان والوں کو ایسے نظر آتی ہے جیسے ستارے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، اوپر زمین مسجد جو ہے ستاروں کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ اچھا تو آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد جنت کا باغ ہے۔ ذرا میری باتیں سنو دوستو، مسجد جنت کا باغ ہے، باغوں سے جب گزرے تو میوے کھایا کرو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی
کیا میوہ کیا ہے؟ بتایا مسجد میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ مسجد میں بیکار بیٹھو نہ کو، بیکار باتیں نہ کو کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کو مسجد کی طرف آتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور ایک بات یہاں پر آئیے ذرا غور کرنے کے بعد دیکھیے گا، مسجد کی دیکھ بھال، مسجد کی خدمت، مسجد کی صفائی، یہ سب اجر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عرضت علی اجور امتی، میری امت کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ پیش فرمایا، میرے سامنے بتایا، یہاں تک کہ حتی القضاۃ یخرجوها من المسجد، اگر ایک تن کا ایک کاری اگر کوئی مسجد سے نکال رہا تو اس کو بھی ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کام کرنے والے ہوں گے وہ مقرر، وہ الگ ہے، آپ ہے، یہ کاغذ بھی اگر نکالیں گے تو اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد کی نگرانی کرتی تھی، جھاڑو صفائی وغیرہ کر لیتی۔ کبھی یاد رکھو میرے بھائی، لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کا میں بڑا بن گیا بول کر نہیں ہے، میں کل اللہ کے پاس پوچھا جاؤں گا، وہاں دیکھیے وہ عورت نظر نہیں آ رہی، معمولی عورت مسجد کے کنارے رہتی تھی، صفائی وغیرہ کرتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہی نا؟ انہا ماتت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا آذنتمونی، کیوں جی مجھے نہیں بولے، کیوں جی مجھے نہیں بتائے؟ بولے نہیں اللہ کے نبی رات کا وقت تھا یا فلاں تھا، کوئی بارش، کوئی بھی عذر تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا دلنی علی خبرہا، کہاں ہے اس کی خبر بتاؤ۔ خبرستان اللہ کے نبی گئے، آپ کا مقام دیکھیے، مرتبہ، اور وہاں پر آپ نے نماز جنازہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ خبریں ظلمت اور تاریکی اور عذاب سے بھری ہوتی ہیں، جب میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے۔ ایک تو دیکھیے مسجد کا مقام، مسجد کی خدمت کرنے والا، اس کا اجر دیکھیے گا۔ اچھا چلیے اور ذرا آپ اندازہ لگائیے، اب دیکھیے احب البلاد اللہ مساجدہا، دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ پیاری جگہ مسجد، وہ ابغض البلاد اسواقہا، سب سے گندی جگہ بازار۔ اس کے بعد اور ذرا اندازہ لگائیے، خیر الاماکن مساجدہا وشر الاماکن اسواقہا، سب سے بہترین جگہ، زمین پر سب سے زیادہ پیاری جگہ اللہ کا گھر، سب سے شیطانی جگہ بازار تھی۔ اس کے بعد اور آپ نے فرمایا کہ ذرا غور کر کے دیکھیے گا، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے، کسی کا گھر، یہ منسٹر کا گھر ہے، یہ ایم پی کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، اور آدمی فخر کرتا، آپ کو معلوم ہے میں منسٹر صاحب کے گھر کے بازو رہتا ہوں، میں ایم پی صاحب کے گھر کے بازو رہتا ہوں، شاید بہت کم لوگ ملیں گے، میرا گھر مسجد سے لگا ہوا ہے۔ اور مسجد کی اسناد، مسجد اللہ کی طرف، اللہ، اور اس بتایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا، مسجد اللہ کے لیے، خبردار مسجد میں سوائے اللہ کے نام کے اور کوئی نام نہیں ہونا، کسی غیر کا نام، غیر کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، وہ نہیں ہوگا۔ مسجد توحید کا سنٹر ہے، یہاں شرک نہیں ہوگا، شرک کی چیزیں یہاں پہ نہیں آئیں گی۔ اچھا تو اس کے بعد ذرا آئیے ذرا مسجد کا مقام ذرا سنتے جائیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ اکبر، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی میزبانی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا مہمان، اور اللہ میزبانی کر رہا ہے تو کیا کمی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا، ذرا دیکھیے، صبح اور شام میں آنے والے کے لیے اللہ میزبانی کرتا ہے، اور سنیے ہر قدم پر ایک نیکی، ایک اٹھنے والے قدم پر نیکی ملتی ہے، دوسرے قدم پر برائی معاف ہوتی ہے، اور کہا بشر المشائین فی الظلم بالنور تام یوم القیامہ۔ مسجد کو آنے جانے والوں کے ایک تو ان کے ایمان کی گواہی دو، دوسرا مسجد کو آنے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے، مسجد کو آنے جانے والے کل قیامت میں اللہ کو 14ویں رات کے چاند کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو کیسا اسے اطمینان ہوتا، خوشی ہوتی، بغیر تکلیف کے دیکھتا، اللہ کو ویسا ہی دیکھیں گے۔ دعا کیجئے وہ خوش نصیب بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ اچھا، تو آئیے مسجد کی طرف آنے والا، مسجد سے تعلق رکھنے والا، وہ کیا ہوگا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جو مسجد سے آنا جانا اس کا تعلق ہوتا ہے، عرش کے سائے میں اللہ کل جگہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اچھا، تو اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے اور بھی سنیے، جب آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحم، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر۔ ایسے سب دعاؤں کے لفظ آئے تو آمین بولنا، خالی منڈی ہلا لے کے بیٹھنا نہیں، دعا ہے۔ مسجد میں ہی دعا ہونا نہیں، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اب جب تک آپ مسجد میں رہیں گے فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے۔ اچھا، آنے اور جانے والوں کے درجے ہیں، کوئی نزدیک سے آ رہا، کوئی دور سے آ رہا ہے، اس کے اعتبار سے اللہ اس کو اجر دیں گے۔ مدینے میں ایک مرتبہ لوگوں میں خواہش تھی ہم بھی اپنے گھروں کو مسجد سے بالکل قریب کریں گے، بلکہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیکھو قریب آنے کی کوشش مت کرو، جتنا تم آئیں گے، دور سے آئیں گے، جتنا چلتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب آئیے، مسجد کی خدمت ہے، مسجد کی دیکھ بھال ہے، تعمیر کے لیے خرچ کرنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، من اسرج سرجن فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، اگر کوئی آدمی مسجد کو روشن کرے، چراغ لگائے، بتی لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو منور کرے گا۔ اور ایک حدیث میں من القى حسیرا فی المسجد کسالہ، مسجد میں آپ انتظام کریں، بچھائے بوریا وغیرہ جو بھی نمازوں کے لیے آپ بچھائیں گے تو اللہ قیامت میں آپ کو لباس پہنائے گا۔ اب آئیے، مسجد کی تعمیر ہے، مسجد کی تعمیر میں لوگ مٹی کا گھر بناتے ہیں، اینٹ اور پتھر لگاتے ہیں، اس کا بدلہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سونے کا گھر بنائے گا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی اللہ تبارک تعالیٰ رکھیں گے، اور ایسا گھر بنائے گا جس کا مسالہ مشک اور عنبر ہوگا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ کیا کیا بنتے، کیا کیا بن رہے ہیں، لیکن اللہ انجینئر، اللہ بنا رہا ہے، سبحان اللہ، اس کی انجینئری میں کوئی شک کر سکتا؟ اور بتایا، حدیثیں پڑھتے رہتے، بتاتے، جو مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کیا کرے گا میرے بھائی؟ گھر بنائے گا۔ کیسا؟ ذرا سنو، ذرا غور کرو، بڑا گھر، محل بنے گا، سب بنے گا، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، کیسے محل ہیں وہ نہیں جا رہا ہوں۔ آجی کوئی آدمی ایک انڈے کے برابر اگر دیا، مثال کے طور پہ 1 روپیہ دیا سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انڈے کے برابر اس کا گھر بنائے گا، سبحان اللہ، یہ گھسلے کی طرح محل بنے گا، یہ بنے گا۔
اللہ تعالیٰ چھوٹے اس کو وہ بھی کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد مسجد کی تعمیر صدقے جاریات۔ آدمی مر جاتا دوستو۔ ابھی ایک بات بتا رہا ہوں، سنیے۔ گزشتہ 2-4 دن پہلے مراکش میں زلزلہ آیا، معلوم آپ کو کتنے لوگ مرے؟ معلوم؟ اندازہ لوگ بتاتے ہیں کہ تقریباً 10-15 ہزار آدمی مرے۔ نہیں، غلط بات، بے حساب چلے گی۔ لیبیا میں سیلاب آیا، لیبیا میں آپ کو معلوم ہے آج کی نیوز 25,000 آدمی مر گئے۔ یہ آفیشیل نیوز، اخباروں کی نیوز، اس کے ساتھ آپ صفر لگا لیجئے۔ کتنے گھر چلے گئے، کتنی جانیں چلے گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی مائیں یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئے، کتنی عورتیں کیا ہو گئے اگر اندازہ لے جائے، گھر چلے گیا، سب چلے گیا۔ 2 دن پہلے فلپین کے اندر ہوا، بارش اور طوفان ایک ہی ساتھ، پورے گھر ماچس کے ڈبوں کی طریقے سے اڑ رہے ہیں۔ کب کیا ہوتا بول نہیں سکتے دوستو، کب کس کی موت کب آئے گی بول نہیں سکتے۔ آج موت بہت آسان ہو گئی ہے، کوئی نہیں بول سکتا۔ اگر یہ کام اگر آپ کر لیں، اللہ کو اگر ہماری نیکی پسند آ جائے تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی۔ آخرت فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جہاں دوزخ سے بچا کے اللہ جنت میں ڈال دیا، ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی اچھی چیزیں دے اللہ، آخرت میں بھی اچھی چیزیں دے، عذاب سے تو بچا لے۔ اچھا، تو اس کے بعد آئیے، آدمی مر کر چلا گیا تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیے۔ آپ مدرسہ بنائیں، ابھی آپ نے دیکھا کام، یہ کام ہے دوستو اصل۔ آدمی کھاتا پیتا سب ختم ہو جاتا، لیکن یہ آپ چلے جائیں، آدمی مر گیا تو مرنے والا علم چھوڑ کر گیا، مدرسہ وغیرہ بنایا، اس کو جب تک وہ چلا ثواب ہوگا۔ مرنے والا کوئی فائدے کا کام کرا وہ ہوگا، اور مرنے والا اپنی اولاد کو نیک بنایا۔ میرے بھائی، مجھے یہ فکر ہونا کہ میری اولاد کیا ہے، خو انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی بچو، گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ تو گویا یہ مسجد وغیرہ کے بارے میں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، مسجد میں عبادت کرنے والے جب بھی آئیں گے لوگ نفل پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، فلاں پڑھیں گے، اعتکاف کرنے والے، تلاوت کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، کوئی بھی کام وہاں پر ہو رہا ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ مسجد میں کوئی بھی کام، یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں آرام بھی کر رہا ہے تو تمہارے گھر میں اور میرے گھر میں نہیں، اللہ کے گھر میں آرام کر رہا، مسجد بنانے والے کو بھی وہ ہوگا۔ اور کتنے ایسے لوگ رہتے دعا کرتے، مثال طور پہ سفر وغیرہ میں ہم رہتے، اچانک ضرورت پڑ گئی، پیشاب کو جانا، فلاں جانا، آدمی کیا کرتا، کہیں بھی سڑک پہ نہیں بیٹھ سکتا، اب میں روڈ پہ نہیں کر سکتا پیشاب، دیکھتا ہوں کہیں مسجد وغیرہ ہے، کہیں چلے گئے آدمی، استنجا کر لیا، اللہ توفیق دے دیا، وضو کر لیا، 2 رکعت پڑھ لیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں سنو، اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ خالی مسجد کو پیشاب اور پیخانے کے لیے اگر آ رہا اور جا رہا ہے، آپ کو اجر ہے، وہ تو چھوڑیے، اللہ چاہا تو 11ویں مرتبہ اللہ انشاءاللہ اس کو توفیق دے گا، اللہ اس کو ہدایت وہاں پر دے گا۔ تو اچھا، اب اس کے بعد ذرا وہاں پر آئیے، گھروں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا کون؟ ایمان والا، جس کے بارے میں ابھی آیا۔ تو اب اللہ کے گھروں کو آباد، اچھا، تو اب اس کے بعد آئیے مسجدوں کے بارے میں، یہاں پر آپ اندازہ لگائیے گا کہ مسجد بنانا کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں ثواب کا کام ہے۔ اور مسجد کیا ہے؟ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے مسجد۔ مسجد کیا ہے؟ سنٹر ہے، ہارٹ آف دی مسلم، مسلمانوں کا یہ دل ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہوتا تھا ذرا اندازہ لگائیے،
10 کام اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد میں ہوتے تھے. آج ہمارے پاس یہ 1-2 کام ہوتے، باقی کیا بھی نہیں. اب یہاں پہ پہلی بات یہ ہے تعلیم و تربیت کا سنٹر. ابھی آپ نے دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو چبوترا تھا جسے صفہ کہتے تھے، اس میں 60-70 آدمی بچے رہتے تھے، لوگ رہتے تھے، اور وہ لوگ پڑھتے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک ہی وقت میں 70 یونیورسٹیاں چلتے تھے. 70 یونیورسٹی، کوئی قرآن کا، کوئی حافظ، کوئی فلاں کا، کوئی اس کا. تو گیا مرکز اور مسجد تعلیم ہونا بچوں کے لیے کم سے کم ابتدائی حفظ کی کلاسیں. اب بچے سے کیا فائدہ ہوتا؟ وہ بچوں کی وجہ سے مسجد آباد رہتی. کم از کم بچے مسجد میں رہتے، آتے جاتے ہلچل ہوتی رہتی، آباد ہو رہی. ایک چیز. دوسری بات یہاں پر یہ مالی استحکام. مسجد میں آنے والا جانے والا ہر ایک کی نظر پڑتی رہتی، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بیمار ہے، کون مفلس ہے، کون تنگ دست ہے، معلوم ہوتا. 5 وقت ملاقات ہوتی رہی تھی. 5 وقت گئے تو نہ. اب اللہ کے رسول کے زمانے میں ذرا اندازہ لگائیے. ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، کوئی بھی امپورٹنٹ اہم کام اگر ہوتا مسجد میں اللہ کے رسول جمع کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب جانتا ہے، سب کو معلوم ہے. مگر آپ کی نظر کیا ہوتی تھی؟ بڑے اگر بن گئے، اپنے ماتحتوں پہ نظر ہونا. جماعت میں کون غریب ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، اس پر میری نظر ہونا. نہیں تو کیا جی فائدہ؟ دولت رکھ لے کے کیا کرتے؟ کیا مر گئے تو لے کے جاتے؟ اور بعض لوگوں کو تو اللہ اتنا دیتا ہے کہ انہوں مر گئے تو خالی ان کی خبر میں پیسے ڈال کے بند کر سکتے. مگر کیا کریں میرے بھائی، کیا کریں؟ دیکھیے قبیلہ مضر، ایک قبیلے کے لوگ آئے، بہت غریب آدمی. ذرا غور کرو میرے دوستوں، 2-4-5 منٹ بڑھ رہا کوئی بات نہیں، بہت زمانے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی آئے، نماز پڑھے، خاموش آئے، نماز پڑھائے. سبحان اللہ. نماز کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے ان کے مدد کے لیے اعلان کیا. ان کے لیے آج ہم لوگ اعلان بھی نہیں کرتے. ان کے لیے آج ہم لوگ اعلان بھی نہیں کرتے. ہماری عزت چلے جاتی. اللہ کے نبی اعلان کر رہا. اب دیکھیں لوگ لائے دیے. ان کی حالت یہ تھی دوستو، سطر چھپانے کپڑا نہیں تھا. اللہ اکبر. انہوں ان کے پیچھے بیٹھے، ان کے پیچھے بیٹھے، ان کے پیچھے. تھوڑی دیر کے اندر ماشاءاللہ کافی جمع ہو گیا. اللہ کے نبی ان کو بلا کے دے. یہ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول کچھ مدد کے سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں لوگوں کو فقیر بناتے. ہم لوگ یہاں دیکھے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بھی تیرے پاس کیا ہے؟ گھر میں بولا ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے. بولا لے کو. گیا انہیں لایا. اللہ کے رسول بولے کون لیتے بھائی سے؟ کون لیتے؟ اللہ کا بندہ بولا میں 1 روپیہ دیتا ہوں. نہیں بولا اور کون بڑھاتے، اور کون اضافہ کریں گے؟ بڑے حال اس سے دیے. بولا 1 روپیہ دے، تیرے گھر کا خرچ وغیرہ چلا لے. اور 1 روپیے میں کڑاڑی منگا کر اپنے ہاتھ سے اس کا دستہ لگا کر اللہ کے نبی دیا. بولے 1 ہفتہ 10 دن کے بعد میرے سے آ کے ملنا. ماشاءاللہ آج جو غریب ہے، ہماری مدد، ہماری زکوٰۃ، کوئی بھی چیز اگر ہم اس کو دیں اس طرح کہ ہو سکتا ہے وہ آئندہ سال کیا ہو سکتا، وہ بھی دینے والا بن سکتا ہے. اچھا تیسری بات یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، ہر قسم کا فیصلہ مسجد میں ہوتا تھا. آج ہم لوگ کیا ہو گئے؟ عدالتوں کے پیچھے آ گئے. کتنے شرم کی بات جی، ہم دنیا کو دینے والے، دنیا کا انصاف کرنے والے، ہم غیروں کے سامنے جا کر ہاتھ بن کر کھڑے رہتے. آج ہمارا فیصلہ وہ لوگ کرتے. یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مدینے کی بہت بڑی مالدار عورت، فاطمہ اس کا نام تھا، چوری کری، پکڑی گئی. اور اللہ کے نبی اب جو سزا دینا ہے تو لوگ
سفارش کیا ہو رہا، کون ہے یہ، بڑے آدمی ہے تو ان کا فیصلہ بند کمرے میں ہوتا، چھوٹا آدمی رہا تو کہاں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اللہ کے سلو بڑی عورت ہے، مہربانی کرے۔ اللہ کے نبی اسی وقت ممبر پر کھڑے ہو کر بولے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لخطا محمد یدہا، محمد کے دل کا ٹکڑا فاطمہ بھی اگر چوری کرے دنیا دیکھے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹے گی۔ چوتھی بات یہاں پر یہ شفا خانہ، وہ زمانے میں کوئی بیمار ہوتا، کوئی زخمی ہوتا تو مسجد میں اس کو رکھا جاتا تھا، اس کا علاج کیا جاتا۔ پانچویں بات مہمان خانہ، کوئی بھی آتا تو مسجد میں رہتا، مسجد میں، اور اللہ کے نبی مسجد میں لوگوں کو ٹھہرایا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے طائف کے لوگ، قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے جن کو ہتھیار کے ذریعے سے فتح نہیں کر سکے، نیزوں اور تلوار کے ذریعے سے فتح نہیں کر سکے، اور اللہ کے نبی نے کہا ان کو امام کے قریب ٹھہراؤ تاکہ قرآن کی آواز وہ سنیں۔ ماشاءاللہ وہ قرآن کی آواز سے مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پر آپ بتا دیکھنے کی بات، یہاں پر ذرا غور کی، عورتوں اور مسجدوں، عورتوں اور بچوں کا داخلہ، ہماری مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے بند ہیں، ہر جگہ دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو۔ اور اس زمانے میں جہاد کی تیاری مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ آٹھویں بات یہاں پر یہ قید خانہ، کوئی بھی ہوتا تو وہاں پر مسجد میں لا کے رکھا جاتا۔ اب اس کے بعد پریکٹس، ورزش، یہ بھی مسجدوں میں ہوا کرتا تھا، اور کبھی بھی آتا بیان، تقریریں وغیرہ مسجد کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں تعلیم کا انتظام کریں۔ اور ایک بات، آخری بات میں آپ سے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مسجد بنانا ثواب ہے، مسجد کے لیے دینا ثواب، مسجد کے لیے خرچ کرنا ثواب ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اسکوائر فٹ ہے، ایک گھروں پہ گھر بن رہے ہیں، اور پورے مسجدیں آباد، ایسا نہیں کہ بنا کے خفل ڈال کے رکھ رہے، نہیں ہو رہا، اللہ کے بندے دے رہے ہیں۔ اور کبھی بھی ہر آدمی اپنی طاقت، علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر، مالدار اپنی طاقت کے مطابق، غریب اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نوجوان جو محنت کر رہے ہیں دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، ہمت، اللہ تعالیٰ ان کے برکت عطا فرمائے، اور یہ گھر کو اللہ مکمل کرے اور آباد کرے۔ اب ایسی صورت میں اب ہم آئے کیا کرنا ہے؟ چلیے بسم اللہ، بسم اللہ۔ وہ بڑا اماؤنٹ ہے، 5,000 10,000 50,000 طاقت کے مطابق۔ اب اس وقت آئے تو کم از کم اگر ہم کچھ بھی کریں، روپیہ 2 روپے 10 روپے 50 روپے جو بھی کریں گے تو گویا ایک چیز آئے گی، اللہ تعالیٰ جائے گا وہاں، اور وہاں پہ کام کرنے والوں کو اللہ ہمت وہاں پر دے گا، طاقت وہاں پر دے گا۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ دین کے کاموں میں عورتیں، آپ کو معلوم ہے بعض علاقوں میں صرف عورتوں کی مسجدیں، عورتیں اپنے پیسے سے، اپنے مہر سے بنائیں۔ اب میں زیادہ اس میں نہیں جاتا، میں مثالیں دے کر آپ کو، صرف مہر کا پیسہ، مہر کے پیسے سے ہماری بہنوں نے مدرسے بنایا، مسجدیں بنایا، اور آج ہم آئے ہیں خالی جلسے میں آ کے چلے گئے، کچھ نہیں۔ چلیے سب سے کہوں گا یہ ثواب کا کام ہے، اس سے بڑھ کر ثواب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق ڈالیے۔ میں میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک اچھے کام کے لیے ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں، اور ایک بات یاد رکھیے، جس علاقے میں مدرسہ ہوتا ہے اس کی اتنی عزت ہوتی ہے جیسے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے مکے کو عزت، اللہ تعالیٰ وہ محلے کو عزت دیتا، اور اللہ تعالیٰ بنا رہا۔ دیجئے جتنا دے سکتے ہیں آپ دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور دل میں ارادہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ دے، حوصلہ دے، طاقت دے، ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے گھروں کو زیادہ سے زیادہ
بنانے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان گھروں کو توحید کا مرکز اللہ بنائے، شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور میں پھر تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا، الحمدللہ، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روٹی روزی کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، ہماری عورتوں کو نیک بنائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہر قسم کے اچانک آنے والے فتنہ، آزمائش، پریشانی، حادثہ، بیماری سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔